اس ملک کے الیکشنز کی فکر کر کے ملک صاحب تھوڑے سے اس وقت ایسا لگ رہا ہے پریشان ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے سے کم وقت ہے, 45 منٹ بھی شاید پورے نہ رہ گئے ہوں. بہت ساری جگہوں پہ کراچی میں فواد صاحب بھی جیسے بتا رہے تھے کہ پولنگ شروع ہی نہیں ہو سکی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے اس کا بعد میں کیا رزلٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو نجم صاحب نے بات کی کہ چلیں اچھا ہے اس ملک کے اندر الیکشن آج تقریباً پولنگ وقت ختم ہونے والی ہے. مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک خدشہ تھا کہ شاید پولنگ اسٹیشنز پر بہت جھگڑے ہوں گے, بہت لڑائیاں ہوں گی, میرے خیال میں اس سے ہم بچ گئے اور ایک اچھا پولنگ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے. بنیادی مسئلہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر درپیش ہے, جب ہم بات کرتے ہیں کہ پولنگ شروع نہیں ہو سکی, جب ہم بات کہتے ہیں جی کہ دھاندلی کی شکایات ہیں, جب ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ چرا لیے جاتے ہیں, ایک پارٹی کہتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی ایک الیکشن ایسا نہیں ہے جس کو سب نے تسلیم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں آپ, یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی ایک نے عدالتی فیصلہ قبول کیا, کوئی کسی ایک لیڈر کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آیا تو اس کو مانتا, اس کو نہیں مانتا. یعنی اپنے ہی جوڈیشری نظام کو وہ کہتا ہے غلط ہے, میرے خلاف فیصلہ آ گیا, لیکن جب اس کے حق میں آتا ہے اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے. آج بھی یہ ہوگا, ابھی آدھا گھنٹہ گزرنے تو دے ذرا, دیکھیے گا کیا ہوتا. آپ کو جناب ایسی سی ویڈیوز ملیں گی, دھاندلی ہو گئی, لوٹ لیے, کسی نے کہا پولنگ رزلٹ بدل دیے گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورا کا پورا سسٹم ہمارا پورا, جس میں آپ میں اور سب شامل ہیں, وہ ایک ایسا آلودہ نظام کی طرف جا چکے ہیں جس سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے, شاید ہی کوئی ایسا امیدوار ہوگا, کلاسر صاحب میری تصحیح کر دیں, کہ جس کا فراڈ لگتا اور وہ ووٹ نہ ڈالے. شاید ہی کوئی ایسا امیدوار تھپے نہ لگا. یعنی اگر گاؤں میں آپ چلے جائیں, اس کی خواہش ہوتی ہے ووٹ اگر خریدے جا سکیں وہ خرید بھی لیتا ہے. اور اگر شہری علاقوں کے اندر جو لوگ, میں تو افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں, اب اسلام کا تڑکا بھی لگاتے ہیں, اور آپ کو بھی اگر ووٹ کہیں سے لینے پڑیں کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے آپ لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ بھول گئے کہ سیالکوٹ والا الیکشن, ڈسکا والا, آپ مجھے بتائیے نا کیا ہوا تھا ڈسکا کے اس الیکشن میں. دھند ہو گئی. میں گزارش یہ ہے اس سے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کریں تو جائز ہے, کوئی دوسرا کر جائے ناجائز ہے. اس لیے ہم شاید اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. مجھے گانا یاد ہو گیا, وہ نہیں ہے کہ اس نے اپن کرے تو پھر میں کریکٹر ڈھیلا ہے. اب بالکل یہ لیکن سر ہمیں دونوں صورتوں میں اس رویے کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تو کام یہاں پر یہ ہے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے ہاں رویہ ایسا ہے. یہ کل سے اب سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ایک پارٹی کہہ رہی ہے وہ بائی کاٹ کر گیا, دوسرا کہتا ہے وہ بائی کاٹ کر گیا, وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے, وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کی سوچ کو, ہم کتنے جھوٹے لوگ ہیں, ہم کتنے بے ایمان لوگ ہیں. یعنی ہم بے ایمانی کی بنیاد پر ہر امیدوار دوسرے امیدوار کو ہرانا چاہتا ہے, اس کی جعلی ویڈیو بنا دے گا, اس کو کہے گا جی بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب عقل کے اندر یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. خود تو کہتے ہیں ہم سچا ہے, میرے جیسا سچا دنیا میں کوئی نہیں ہوا. نسل کیا آپ تیار کر رہے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر. اور جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے لیڈر کہتے ہیں برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, امریکہ میں یہ ہوتا ہے. تو کلاسر صاحب وہاں پہ رہے ہیں, کلاسر صاحب کو پتہ ہے وہاں جب ایگزٹ پول ہوتا ہے لوگ باہر نکل کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ کیا, وہ اسٹریٹ وے کہتا ہے میں نے فلاں کو ووٹ کیا, میں نے بائیڈن کو ووٹ کیا, میں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا. اس میں ایک لفظ کی ہیرا پھیری نہیں کرتا. آپ اس الیکشن کو چھوڑیے, پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں, آپ کے وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں, بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی جب ووٹ کر کے نکلتی باہر نکلتی, کلاسر صاحب تو ہی پایا ہوا ہے, نجم صاحب تو ہی پایا ہوا ہے, اگے آ کے نہیں فواز صاحب تو ہی ووٹ پایا ہوا ہے. جو قوم ووٹ ڈالتے بھی جھوٹ بولے, ووٹ ڈال کے باہر نکل کے بھی جھوٹ بولے, اس کا بیٹھ کے آپ تجزیہ کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب آج جو کچھ ہو رہا ہے بس ایسے ہی ہے. اچھا اس پہ جھوٹ ہی ہو رہا ہے. پھر میرا خیال ہے دیکھیں ایسے کیا خوبصورت گفتگو کی گزارش یہ ہے, دیکھیں اگر ہم, میں کہتا ہوں سارے لیڈرز دعوے دار ہیں نا سچا ہونے کے, اور وہ سچا ہونے کے اگر دعوے دار ہیں تو آپ تصور کیجئے میں اور کلاسر صاحب یا نجم صاحب یا فواز صاحب کسی کو الزام نہیں لگاتے. 10 ارب مجھے دیے گئے تھے کہ جی وہ پاناما کے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں, ثبوت کو نہیں تھا. 35 پینشن لگائے گئے, ثبوت کو نہیں تھا. میاں صاحبان نے کہا جی کہ عمران خان نے ہمارا الیکشن چرا لیا 2018 کا, کورٹ میں نہیں گئے. 16 ماہ حکومت رہی, تحقیقات نہیں کروائی. عمران خان نے کہا مجھے جو ہے وہ میجارٹی میری کم کی گئی تھی 2018 میں, تحقیقات نہیں کروائی.
पंडोरा पेपर्स आए, सब बड़े खुश हुए कि जी पनामा के बाद अब इतने लोगों के नाम आ गए, सबसे तहकीकात होंगी। क्या हुआ? मुल्क के दियानतदार तरीन वज़ीर आज़म ने ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन पढ़ के कहा जी मैंने पंडोरा पेपर्स देख लिए, बस ठीक है, इनको ख़त्म कर दें। एक साहब की, आसन बाजवा साहब की एक रिपोर्ट सामने आ गई, तहकीकात का मुतालबा किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं मैंने चेक कर लिया, ये बिल्कुल ठीक है, इसका मसला कोई नहीं है। यानी अदालत भी आप खुद थे, नैब भी आप खुद थे, प्राइम मिनिस्टर भी आप खुद थे, आप फैसला कर, फिर आप कहते हैं मैं सच्चा आदमी हूं। यार खुदारा ये तो मान लो हम झूठे हैं, झूठ के कर लेते हैं इलेक्शन, वजीर आजम बन जाओ। यानी ये झूठी कौम से अब तो करते हैं कि ये सच बोलेगी, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हुए आप उसकी उम्र तब्दील करते हैं, यानी आप उसकी उम्र तब्दील करते हैं। वो ये जिस सोसाइटी में जो अक्सर गिला होता है, अच्छी बात है, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो उस क्लास का रोना रोता हूं जो आजकल रो रही है। चले माजी में तो गरीब रोते रहे ना, आजकल जो इनकलाब लाने की बातें कर रही है, जो आपकी अपर क्लास है, एलीट क्लास है, इस एलीट क्लास से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। 2000 टैक्स देते हैं, इस्लामाबाद के मार्गल रोड के ऊपर 50 करोड़ के घर में रहते हैं, यानी और वो चाहते हैं इस मुल्क की तब्दीली आ जाए, और वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान बदलेंगे। और तुमने क्या पाकिस्तान बदला है? लूट के तुम खा गए, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां जायदादें तुमने बना ली, और कहते हैं जी हम सच बोलने वाले लोग हैं। ये ट्विटर पे बैठे हुए जितने ये झूठे मक्कार हैं, मैंने आज तक कोई मक्कार नहीं देखा, यकीन मानिए। यानी मक्कारों की एक लाइन लगी हुई है, सारा दिन ट्विटर पर बैठ के लगे होते हैं। कई साहिबान हमारे साफी साहिबान हैं, इतने झूठे इतने मक्कार आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब मैं तो कहता हूँ ना, एहतसाब का आगाज कीजिए, जर्नलों से कीजिए, जजों से कीजिए, जर्नलिस्टों से कीजिए, बुला के पूछिए हर एक बंदे को कि तेरे पास पैसे कहाँ से हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टैक्स तूने दिया। हमारे साथ ये एक एक्सरसाइज होगी, और मैं आपको खबर भी देता जाऊँ, खबर भी ले जी 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 जी, ये एक्सरसाइज होगी, हुकूमत बन जाएगी और इकानमी चलाने की कोशिश की जाएगी, ना चली तो फिर एक नया मॉडल आ जाएगा, फिर रिपीट ये हम मॉडल आजमाते रहेंगे। उसकी एक बुनियादी वजह नया मॉडल आने की उसकी वजह ये है फौज आप और मुझ में से है, उसकी वजह ये है ब्यूरोक्रेसी आप और मुझ में से। हम ही एक ही घर के लोग हैं ना, एक भाई फौज में है, एक पुलिस में है, सारे के सारे इदारे अपने आप को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। जब तक आप एक किसी ऐसे सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे जहां बैठ के आप कहें कि ठीक है माजी में जो होना था हो चुका, आगे बढ़ने का रास्ता ये है, तब आप दुरुस्त मत में जा सकते हैं। वरना देखिए ना आज क्या होगा, आज शाम को कह देंगे धांधली हो गई है, फिर आप असेंबली में रोजाना शोर देखेंगे। अभी इसी बिलावल साहब कह रहे हैं फोन बंद कर दिए, भाई फोन बंद कर दिए, आपके अब्बा जी कह रहे हैं मेरा फोन चल रहा है। जी बिल्कुल, आप अंदाजा करें कौम के साथ मजाक क्या करना है आप। सही बात। ठीक, हमारे साथ इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मतीउल्लाह जान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब की तो सारी गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी, वो समझते हैं कि ये बस एक चल रहा है, भेड़ चाल चल रही है, दिखावा कर रहे हैं, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ये कुछ नहीं सुधर सकता। आप कितना एग्री करते हैं इन तमाम चीज़ों से? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह हमें लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और मुख्तलिफ बयानी और एजेंडे लेके आगे नहीं चलना चाहिए। आवाम को हमें कुछ बुनियादी और सिंपल सी बातें बतानी चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर कोई एलीट क्लास नहीं बैठी हुई। सोशल मीडिया के ऊपर डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिनका एलीट क्लास से ताल्लुक़ है, मगर सोशल मीडिया आम आदमी को एम्पावर करता है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई एलीट क्लास बैठ के सच या झूठ बोल रही होती तो आज सोशल मीडिया बंद ना किया गया होता। आज सोशल मीडिया मतीउल्लाह जान साहब आप ही फैसला करके सुना दें कि सोशल मीडिया पे जो विलाप किए जाते हैं, जो कुछ लिखा जाता है, झूठ और सच कितना है, आज आपका तजिया मान लेते हैं। नहीं देखिए ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है इसमें भी बड़ा झूठ और सच है। ये हम बैठ के तो ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। आवाम को फैसला करने देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बंद कर दें, केबल भी बंद कर दें, फ़ोन भी बंद कर दें, इंटरनेट भी बंद कर दें। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता महज़म माशरों में। और इस चीज़ को जो हमें नज़र आ रहा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ज़ुबान से बोल नहीं पा रहे, वो ये है कि आज इलेक्शन के दिन जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, इससे आम वोटरों को भी मुश्किलात का सामना है। और हमारे इलेक्शन कमीशन में इतनी जरूरत नहीं है कि वो कह सके कि जब तक इलेक्शन कमीशन का जो एक खसूसी नंबर दिया गया है 8300 जिस पे लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के अपने पोलिंग स्टेशन का मालूम करते हैं, आज अगर वो सर्विस भी जो है वो दस्तयाब नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस मुंह से ये कहेंगे कि ये हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। इतना हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए लोगों को, जो फैसले करने वाले हैं। और फिर बात यहाँ पे हो रही है कि निज़ाम को बदलने की, कोई नया निज़ाम आ जाएगा। हम किस मुंह से बात कर
کر رہے ہیں کہ ہم نیا نظام لے کر آ جائیں گے. ہمارے پاس کیا مینڈیٹ ہے یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ہم نئے نظام کو یا تو اس کے لیے رام بار کریں یا اس کی ایڈوکیسی کریں یا اس کا پرچار کریں. نئے نظام لانے والے لوگ ہیں. نیا نظام آئین کے تحت آئے گا, ووٹ کے ذریعے آئے گا, کسی راولپنڈی مال روڈ سے نہیں آئے گا, نہ کسی ڈرائنگ روم سے آئے گا, نہ کسی اسٹوڈیو سے آئے گا. لوگوں نے ووٹ دینا ہے, لوگوں نے پارٹیوں کو حکومت میں لانا ہے, انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی ہے اور پھر نظام بدلنا ہے. یہ جو ہم ماورا آئین اور ماورا عدالت اور ماورا پارلیمنٹ نظام بدلنے کی ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں, یہی تو ایک ظلم ہے ہم جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ اکساتے ہیں کہ لوگ پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے, پی ٹی وی پہ حملہ کر کے, فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے نظام کو بدل سکتے ہیں, اور بعد میں پھر ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنا اعتراف گناہ بھی نہیں کرتے کہ ہم لوگوں نے ان کو تربیت دی تھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی, اور ہم لوگوں نے تربیت دی تھی پی ٹی وی میں گھس جانے کی, اور ہم لوگوں نے تربیت دی تھی جو بعد میں جو فوجی تنصیبات پہ عمل ہوئے اس میں بڑی تعداد میں وہ کارکن بھی شامل تھے جو گمراہ کیے گئے تھے 2014 کے دھرنے میں. تو اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے ہر روز نئے نظام اور نئے پروجیکٹ کے تجربے کی ہم بات کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے, مختلف تجزیہ کاروں کے ذریعے. تو لوگوں کو تھوڑا سا سادگی سے بات کریں, کنفیوز نہ کریں, اور صاف صاف یہ بتائیں کہ اگر نیا نظام آنا بھی ہے تو کسی نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, کسی سیاسی جماعت کے دفتر میں بیٹھ کے نہیں لانا. نیا نظام آنا ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گا, اور پہلے اگر ہم پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیں گے, سیاستدانوں کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اور یہ سیاسی انجینئرنگ چھوڑیں گے نہیں, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاست سے اپنی مداخلت ختم نہیں کرے گی تب تک نیا نظام نہیں آئے گا. کیونکہ آج تک جتنے بھی نظاموں کا ہم نے تجربہ کیا ہے وہ اسی وجہ سے ناکام ہوئے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں آئے, لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, تب جا کے نیا نظام آیا ہے. تو میں تو یہی توقع کروں گا ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, صحافی ہیں, دوسرے تجزیہ کار ہیں, کہ خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور ہر روز نئے نظام کا لالی پاپ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سادی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ختم کرے, آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشنز ہوں, اس میں جو پارٹی اقتدار میں آئے اس کو کام کرنے دیا جائے, اور وہ وزیر اعظم یا جو حکومت ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی کے مرہون منت نہ ہو, تب جا کے نیا نظام آئے گا. یہ تبدیلی لانے کا جو پہلا پروجیکٹ تھا اس کی ناکامی کی بھی وجہ یہ تھی کہ ڈرائنگ روم میں کہیں بیٹھ کے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب عمران خان کو لانا ہے. اب دوبارہ ہم ایک نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں, اور جو تجربہ کرنے والے یہ جو نام نہاد سائنسدان ہیں, یہ سائنسدان اپنے ناکام تجربے کا اعتراف بھی نہیں کرتے برملا سرعام آ کے, اور پھر لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں. کبھی سیاستدانوں سے پریس کانفرنس کرا لی, کبھی صحافیوں سے تجزیے کروا لیے, اور پھر بولا جی اب اس کے بعد نیا نظام آ جائے گا. کبھی کالم لکھوا دیا جی اب بنگلہ دیش ماڈل آ جائے گا, فلاں لکھوا دے گا. یہ کوئی جو ہے معذرت کے ساتھ یہ نیا نظام اس طرح نہیں آنے لگا. سیدھی سی بات ہے, جو پولیٹیکل عمل ہے, جو سیاسی عمل ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں کام کرنے دیا جائے. میں کہتا ہوں 5 سال, یہ تو خیر متی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آئیڈیا سچویشن کی بات ہے, اس کو ہونے دیں اور اس کو ووٹ کے ذریعے عوام کو نکالنے دیں. عوام کو تو موقع نہیں دیا جاتا وزیر اعظم کو ہٹانے کا, کبھی عدالتوں سے ہٹوا دیا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ مارشل لا لگوا دیا جاتا ہے. یہ تو بالکل وہ چیز ہے نا جو ہونی چاہیے. دیکھیں عوام کو اب ضرور اختیار دے. عوام کو ابھی آئین کی بات کر رہے تھے مفتی علی جان صاحب, آئین کہتا ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم آ کے ملک کی یہ تباہی کرے گا. آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کرے گا. آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہے گا میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میاں نواز شریف جا کے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ قمر باجوہ صاحب اس ملک کے بڑے جمہوریت پسند ہیں, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور مطیع اللہ جار صاحب کو اور مجھے ہمیں سمجھ نہیں آنی, یقین کریں, یہ جن کی خاطر ہم جمہوریت کا علم اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ شام کو وہاں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. جیل میں بیٹھا ہوا شخص بھی اپنے مذاکرات کے پیغام بھیج رہا ہے, ہر روز کہتے ہیں میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جمہوریت ہے, یہ سیاسی جماعتیں ہیں. یعنی خدا کے لیے مانیں ان سیاسی جماعتوں کو جن کے ہم اعلی کار بن جاتے ہیں, یہ جمہوریت دے کے آ جائیں گے. چھوڑ دیں پنڈی کو, چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو, نہ کریں اسٹیبلشمنٹ مداخلت. میں آپ کو گارنٹی دینے کو تیار ہوں یہ اس وقت کی ساری پولیٹیکل لیڈ وہاں جا کے پنڈی بیٹھنے کو تیار ہے. اور یہ کہتے ہیں ہمیں لے کر اقتدار میں. یعنی آپ اندازہ کریں عوام کے ووٹ لے کے آپ جاتے ہیں, آپ بات ان سے کیا کرتے ہیں, مجھے اقتدار میں لے کے آؤ, میرے فلاں چیزوں میں آپ جو ہے مجھے سپورٹ کرو, ممبران پورے کر کے دو, میں نے بجٹ منظور کروانا ہے. ایک کرنل سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران پورے کر دو. ایسی جمہوریت کا جھنڈا میں اٹھانے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آئی تھنک نیلا نے کوئی خبر بھی جو ہے وہ بریک کرنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ میرا خیال ہے یہ ڈسکشن نا کل کی ٹرانسمیشن کے لیے رکھتے ہیں.